بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شانی وائس کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ کورس کے لیکچر نمبر 22 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبق نمبر 7 پر ہم موجود ہیں۔ لیکچر کافی زیادہ ہو چکے ہیں، اب میں تھوڑی سی رفتار تیز کرنا چاہ رہا ہوں۔ امید ہے اب تک آپ کو حروف ادا کرنے اور معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہر حرف کس طرح ادا ہوتا ہے، جوڑ کس طرح حرف کے کرتے ہیں، حرف کو رواں کس طرح پڑھتے ہیں۔ اب یہ بیسک کام تھا، یہ بیسک کام اب ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی رفتار کے ساتھ چلیں گے۔ جوڑ کرنا اور رواں پڑھنا یہ آپ کو معلوم ہے، اور حرف کو ادا کیسے کرنا، بس اب ہم آگے قاعدوں کو پڑھتے جائیں گے اور اس کو اپلائی کرتے جائیں گے۔ حروف مدہ کیا ہے، کس طرح پڑھتے ہیں، یہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ ان کے جوڑ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو پہلے پچھلی ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ میں اب آپ کو بار بار نہیں بتاؤں گا، صرف سبق کے اندر ہی بتاتا جاؤں گا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا، تاکہ آپ کو پچھلا سبق یاد رہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے جوڑ کس طرح ہوتے ہیں آلریڈی بتا دیا، صرف ایک لائن کے میں جوڑ کروں گا، باقی ساری تختی کو میں رواں ہی پڑھوں گا، اور آج کے دن کے اندر ہی ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ با، الف زبر با، الف مدہ کیسے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہم اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے با، واو پیش بو، واو مدہ، با، یا زیر بی، با، بو، بی۔ اس طرح ہم ان کے جوڑ کریں گے۔ تا، الف زبر تا، تا، واو پیش تو، تا، یا زیر تی، تا، تو، تی۔ ہر حرف پر الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تینوں قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اب میں ان کو رواں پڑھوں گا۔ سا، ہو، ری، سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو۔ جا، جو، جی، ہا، ہو، ہی، آواز پیدا کریں حلق سے۔ خو، حروف مثالیہ اس کو موٹا کریں، خو، خی۔ دا، دو، دی، یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ را، رو، ری۔ اب یہاں پر جب بچے پڑھتے ہیں تو اس کو زال، الف زبر را، اس طرح آپ نے جوڑ کرنے ہیں۔ بچے کس طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح را، الف زبر را، اس کو را پڑھ جاتے ہیں، زال نہیں پڑھتے، اور یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات سے گریز کرنا ہے، نہ ہی اس کی سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، اور نہ ہی اس کو را پڑھنا ہے، بلکہ زال پڑھنا ہے۔ رو، رو، دونوں موٹے پڑھے جائیں گے، ری یہ باریک پڑھا جائے گا۔ زا، زو، زی۔ سا، سو، سی۔ شا، شو، شی۔ اگلے پیج پر آتے ہیں۔ سا، سو، سی۔ دا، دو، دی۔ تا، تو، تی۔ را، یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، رو، ری۔ آ، او، عی۔ غا، غو، غی۔ فا، فو، فی۔ قا، قو، قی۔ کا، کو، کی۔ لا، لو، لی۔ ما، مو،
می نا نو نی وا وو وی ہا ہو ہی۔ اب یہاں پر آپ کو ایک نئی علامت نظر آئی ہے، یہ ہے زبر ہی مگر یہ سیدھی ہے۔ یہ زبر دیکھیں، یہ زبر ٹیڑھی ہے، لیٹی ہوئی ہے، اور یہ جو زبر ہے یہ بھی زبر مگر یہ سیدھی کھڑی ہے۔ کیسی زبر ہے؟ یہ کھڑی ہے، تو اس لیے ہم اس کا نام کے مطابق ہی پکاریں گے، یہ کھڑی زبر ہے۔ تو یہ علامت کھڑی زبر ہے، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ بھی حروف مدہ کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، اگلی تختی ساری انہی کے اوپر ہے، تو ان کے جوڑ کچھ اس طرح کیے جاتے ہیں۔ حمزہ، اب ہم الف کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ حمزہ۔ آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں، جب الف خالی ہوگا، اس کے اوپر یا نیچے کچھ نہیں ہوگا تو وہ الف ہی کہلائے گا، مگر جیسے ہی اس کے اوپر یا نیچے کوئی چیز آ جاتی ہے، لائک زبر زیر کھڑی زبر الٹا پیش، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو ہم حمزہ کھڑی زبر آ اس طرح پڑھیں گے، او ای یا یو جی۔ تو اس طرح یہ ہماری تختی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ والی تختی کو دیکھیں گے، کھڑی حرکات، اس کو بھی ایک دن کے اندر ہی کمپلیٹ کریں گے۔